السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 ہوگا انشاءاللہ، 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، ارسل بھیجا۔ ارسلہ کو دیکھیں تو اردو کا لفظ ارسال بنا سکتے ہیں، یا جو رسول ہے یہ بھی بن سکتا ہے، رے سین واو لام۔ رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے، بھیجا ہوا، اس کا معنی یہی بنتا ہے۔ رسولہ، اپنا رسول، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ، لام تاکہ، یا وہ، آخر ہو اسے، اور روٹ وڈ بچا ظاہرہ، زوئے ہارا، تو یہاں سے لفظ ظاہر بن سکتا ہے، ظہور بن سکتا ہے۔ جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ باقی ماحول سے غالب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہوتی ہے۔ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلہ، اللہ پر، دین کلہ، سب دینوں پر، کل کے معنی سب، تاکہ وہ اسے غالب کر دے اس کے سب دینوں پر، ولو، اور اگرچہ، کرہ المشرکون، ناپسند کریں مشرک۔ کارہا کل بھی پڑھا تھا، کراہت کا لفظ بن سکتا ہے، ناپسندیدگی۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کے دینوں پر، اس کے سب دینوں پر اسے غالب کر دے۔ کسے؟ اس حق دین کو، دین اسلام کو۔ اگرچہ مشرکین کو وہ برا لگے، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان، بے شک، کثیرا من الاحبار والرہبان، کثیر، اکثر، کثرت، یہ لفظ بن سکتے ہیں۔ من الاحبار، کل بھی آپ نے پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا، ہا بارا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہبر، جس کا معنی انک، سیاہی، روشنائی ہوتا ہے۔ تو یہ عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ لکھنے پڑھنے کا کام علماء کرتے ہیں۔ بہت سے علماء، والرہبان، اور درویش، راہب بھی کل آپ نے پڑھا تھا۔ بہت سے علماء اور درویشوں میں سے، لا یاکلون، لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، یاکلون، وہ کھاتے ہیں۔ یہ کلو وشربو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، کھانا۔ وہ کھاتے ہیں اموال الناس، لوگوں کے اموال، مال کی جمع اموال،
الناس لوگ بالباطل باطل سے یعنی باطل طریقے سے، طریقے کو بریکٹ میں کر، وَيَصُدُّونَ اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ جو یکنزون الذہب، یکنزون یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، کاف نون زا بچا تو اس کا معنی ہوتا ہے خزانہ، کنز۔ تو جمع کرنا، خزانے کو جمع ہی کیا جاتا ہے تو خزانہ بنتا ہے۔ وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ذہابہ سونا، والفضۃ اور چاندی، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ولا اور نہیں، ینفقونہا وہ خرچ کرتے اسے، ینفقون کو دیکھیں تو نون فا قاف نفقہ، نانو نفقہ، یہ آپ کئی بار میں نے بتایا ہے، خاص طور پر بیوی کے خرچ کے لیے نانو نفقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے اس کا معنی خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ بھی آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ فبشرہم پس خوشخبری دے دو انہیں، پس بشارت دے دو انہیں، بشیر اور بشارت اور بشرا کے لفظ بن سکتے ہیں، مبشرہ بھی بن سکتا ہے، بے عذاب علیم دردناک عذاب کی، علیم علم رنج و علم فارسی اور اردو میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو بے شک بہت سے علماء اور درویش یقیناً وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں خرچ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں بہت دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے آیت نمبر 33 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں یہ یاد دلایا ہے کہ اللہ ہی نے رسول کو بھیجا ہے، رسول خود رسول بن کے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے جو کائنات کا مالک ہے، اور جس کو پھر اللہ بھیجے اس کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ اور کیسے بھیجا ہے؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی مشرکین مکہ جو بعد میں آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، یہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جس رات آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے، نعوذ باللہ، تو انہی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں، تو کس قدر آپ کو ایماندار سمجھتے تھے، اور حق کیا ہوتا ہے اور ہدایت کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجا۔ اب دین جو ہے یہ زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کا نام ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ دین اسلام کے تمام طریقے، وہ سیاست ہو، وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ تجارت ہو، وہ شادی ہو، وہ غمی ہو، وہ دن ہو، وہ رات ہو، سب کے سب جو طریقے اسلام نے ان کو گزارنے کے اور ان کو ڈیل کرنے کے بتائے ہیں، وہی ہدایت والے ہیں اور وہی حق والے ہیں۔ اور
اس دین حق کو پھیلانے کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا، اور فرما دیا کہ ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور پھر کس نے نہیں دیکھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت چند سالوں میں جزیرہ عرب پہ چھا گئی۔ پھر آپ کی تعلیمات، آپ کا دین، آپ کے ساتھیوں نے رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری دنیا پر پھیلا کے رکھ دیا، اور کئی سو سال تک اسلام بطور اعلیٰ دین، تہذیب و تمدن کی رہنمائی کرنے والا تسلیم کیا جاتا رہا، اگرچہ پھر مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہ زوال پذیر ہوا، لیکن پھر بھی آج بھی دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں یہ دین پہچانا نہ جاتا ہو، اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دین اسلام دنیا پہ غالب نہیں آ جائے۔ اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے، اللہ نے کر کے دکھا دینی ہے۔ اگلی آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بہت سے علماء اور درویش، یہ لفظ جو یہود و نصارہ کے علماء کے لیے بولا جاتا ہے، استعمال اس لفظ کو کیا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ بتایا ایمان والوں کو۔ یہ بہت بڑا اشارہ ہے اس میں کہ ایمان والوں تم بھی آنکھیں کھول کے رہو، تمہارے اندر بھی ایسے علماء اور درویش آ سکتے ہیں۔ اب آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہود و نصارہ کے علماء والا کام تو ہم نے نہیں کہیں کر لیا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کی پسند کے فتوے دے کر پیسے لیتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کیا آج ہم اس گراوٹ میں تو نہیں پھنس گئے؟ سودی کاروبار بینک کا ہو یا انشورنس کمپنیاں ہوں، ہمارے کون کون سے علماء ان کے حق میں فتوے دیتے ہیں، یہ آج ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور باطل طریقے سے مال کھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، دوسری شکل، کہ وہ فیصلہ غلط کر دیں۔ لوگ دین کے مطابق آ کے پوچھیں، وہ قرآن اور حدیث کی اوڑ میں جدھر سے مال ملے فیصلہ ادھر کر دیں، یہ شکل ہو سکتی ہے۔ تیسری شکل بڑی اہم بتانے لگا ہوں، جس کا عام انسانوں کو پتہ نہیں چلتا، اور حساب ہم نے خود دینا ہے اپنا، علماء نے ہمارا حساب نہیں دینا۔ وہاں تو باپ بیٹا اور ماں بیٹی کو نہیں پہچانیں گے جو دن قیامت کا آ رہا ہے۔ آج ہم نے آنکھیں کھولنی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے باطل طریقے سے مال کھانے کا، کہ ایک چیز دین نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دین نہ بتایا ہو، اور علماء کھڑے ہو کر کسی بات کو خرچ کرنے کو، یا وہ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، اس کو دین بنا کے پیش کر دیں اور اس طرح لوگوں کا مال کھا جائیں، تو یہ بھی باطل طریقہ ہے مال کھانے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز دین تو ہوتی نہیں، اس لیے وہ چیز جو اصل دین ہے اس سے بھی روکتی ہے بندے کو، اس لیے اللہ کے راستے سے روکنے کا ذکر ساتھ ہی آیا۔ اور دوسرا اللہ کے راستے سے روکنے کی ایک یہ بھی مثال پنجاب میں تو ملتی ہے۔ کئی درویش ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے مرید ہو جاؤ، آپ کو کوئی فکر نہیں، جو مرضی کرو، ہماری خدمت کر دیا کرو، قیامت کے دن ہم آپ کو اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دیں گے اور اللہ سے بخشوا دیں گے۔
جب لوگوں کو یہ لالچ دیا جائے گا اور لوگ ان پڑھ ہوں گے تو یقیناً وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ نماز روزے کی بجائے اس طرف لپک پڑیں گے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ آسانی کی طرف جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ بعض کو جنت کی بشارتیں مل چکی تھیں، پھر بھی وہ آخرت کے خوف سے رو رو کر ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھی۔ تو اس طرح بھی اللہ کے راستے سے روک کر مال کھاتے ہیں لوگ۔ اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، بس آپ نے پہچاننا ہے کہ اللہ کا دین کون بتاتا ہے اور اللہ کے دین کے نام پر کون اللہ کی مخلوق کو ٹھگ رہا ہے۔ کئی یہ طریقے بھی پنجاب میں ہیں کہ ایک چیز اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی تو کہنا میرے پاس ایسا کلام ہے، میں یہ دم کروں گا، اور وہ دم نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو، اور اس سے پیسے بٹورے جائیں۔ اس میں بھی یہ نقصان ہے کہ بندہ دین سے ہٹے گا اور پھر اس کی جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، یعنی دھوکہ دے کر پیسے کھا جانا دین کے نام پر، یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ آگے اگلی اللہ نے بتلائی بات کہ وہ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں۔ کون؟ جو یہود و نصارہ کے علماء تھے۔ کیا آج ہمارے علماء کا یہ وتیرہ تو نہیں بن گیا؟ کیا قربانی آتی ہے تو عام لوگوں کی طرح قربانی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جہاں اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہو کرتے ہیں، یا ہر وقت ان کی نظر دوسروں کے مال پہ رہتی ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتے اور ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ایسے لوگوں کا یہ حال کرے گا اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنا دین سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔